صرف ایک بٹن اور پورا شہر غائب، صرف ایک بم اور تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے تبدیل۔ یہ ہے ایٹم بم، وہ ہتھیار جو سپر پاور بناتا بھی ہے اور سپر پاور سے ٹکرانے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی امریکہ سے شروع ہوئی اور جاپان پر ختم ہو گئی۔ اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو آپ اس کہانی کا صرف ٹریلر جانتے ہیں، پوری فلم تو آپ نے دیکھی ہی نہیں۔ یہ فلم جیسی کہانی آج دریچہ پر آپ کو سنائیں گے، بتائیں گے کہ نیوکلیئر ریس کس طرح ہمارے گھر تک پہنچی، انڈیا اور پاکستان کے لیے کس طرح غیرت کا مسئلہ بن گئی، سروائیول کی جنگ بن گئی، انڈیا کے اسمائلنگ بدھا سے لے کر پاکستان کے ایٹنگ گراس تک کیا کچھ ہوا، اس کہانی کے ہیرو کون تھے اور ولن کون، یا اس کہانی میں ہر کوئی ہیرو بھی تھا اور ولن بھی۔ یہ سب جانیں گے آج ایٹم بم کی کہانی میں، تو دریچہ کو سبسکرائب کیجئے اور چلیں ہمارے ساتھ تاریخ کے موسٹ سیکرٹ ویپن کی کہانی میں۔ تو کہانی شروع ہوئی 1938 میں جرمنی کے شہر برلن سے۔ دو جرمن سائنسدانوں آٹو ہان اور فرٹز اسٹراسمین نے ایک ایسا تجربہ کیا جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یورینیم کے ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے اور اس عمل میں بہت زیادہ توانائی خارج ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں نیوکلیئر فشن۔ یہ خبر جب دوسرے سائنسدانوں تک پہنچی تو وہ ہل کر رہ گئے، خاص طور پر وہ سائنسدان جو ہٹلر کے جرمنی سے بھاگ کر امریکہ آئے تھے، جیسے البرٹ آئنسٹائن۔ انہیں خوف تھا کہ اگر نازی جرمنی نے یہ نالج استعمال کر کے بم بنا لیا تو پوری دنیا خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسی خوف کے پیش نظر آئنسٹائن نے امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ کو اپنا مشہور خط لکھا اور انہیں آنے والے خطرے سے خبردار کیا، اور پھر امریکہ نے اس خط کے نتیجے میں شروع کر دیا مین ہیٹن پروجیکٹ۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا اور سب سے خفیہ سائنسی منصوبہ تھا۔ امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کے بہترین دماغ اکٹھے کیے گئے، اربوں ڈالرز خرچ کیے گئے، صرف ایک مقصد کے لیے، جرمنی سے پہلے ایٹم بم بنانا۔ اور پھر جولائی 1945 میں نیو میکسیکو کے صحرا میں پہلا ایٹمی ٹیسٹ ہوا، نام تھا ٹرینٹی ٹیسٹ، ایک کامیاب ٹیسٹ جس کے ساتھ ہی انسان نے وہ طاقت حاصل کر لی جو اس کی اپنی تباہی کے لیے کافی تھی۔ صرف ایک مہینے بعد اگست 1945 میں امریکہ نے یہ نئی طاقت جاپان پر استعمال بھی کر ڈالی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر لٹل بوائے اور فیٹ مین نامی دو بم گرائے گئے، لاکھوں انسان جان سے گئے، آبادیوں کی آبادیاں تباہ ہو گئیں، اور جب امریکہ نے دھمکی دی کہ اگلا بم ٹوکیو پر گرائیں گے تو جاپان نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی اور ساتھ ہی ایک نئی اور زیادہ خطرناک جنگ کا آغاز ہو گیا، نام تھا کولڈ وار یعنی سرد جنگ، جس کے دوران دوسرا پلیئر میدان میں داخل ہو گیا، سوویت یونین۔ امریکہ کو لگا کہ وہ دنیا کی واحد ایٹامک پاور ہے اور یہ راز اس کے پاس کئی سال محفوظ رہے گا، لیکن اس کا اندازہ بالکل غلط تھا۔ سوویت یونین کے لیڈر جوزف اسٹالن کے جاسوس مین ہیٹن پروجیکٹ کے اندر موجود تھے، انہیں سب خبر تھی۔ جیسے ہی امریکہ نے دھماکہ کیا، سوویت یونین نے اپنا پروگرام تیز کر دیا۔ انہوں نے جاسوسی کے ذریعے حاصل کردہ معلومات ہی کا استعمال نہیں کیا، بلکہ جنگ میں پکڑے گئے جرمن سائنسدانوں سے بھی کام لیا، اور صرف 4 سال بعد 1949 میں سوویت یونین نے قزاقستان کے صحرا میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کر دیا، اور امریکہ ہی نہیں پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اب اگلے کھلاڑی بھی اس دوڑ میں شامل ہونے کی تیاری پکڑنے لگے، برطانیہ، فرانس اور چین۔ برطانیہ جو امریکہ کا پارٹنر تھا، اسے امریکہ نے دھوکہ دیا اور یہ ٹیکنالوجی دینے سے انکار کر دیا۔ برطانیہ نے غصے میں آ کر 1952 میں خود بم بنا لیا۔ فرانس کو اپنی آزاد خارجہ پالیسی اور قومی وقار کے لیے ایٹمی طاقت بننا تھا، اس نے 1960 میں اپنا پہلا دھماکہ کیا۔ اور چین جو امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور سوویت یونین سے بھی اس کے اختلافات ہو گئے تھے، اس نے حیران کن تیزی سے 1964 میں اپنا ایٹمی ٹیسٹ کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ بھی اس کھیل میں شامل ہے۔ یہ تھے پہلے 5 کھلاڑی T5، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ممبر، جنہوں نے 1968 میں مل کر ایک معاہدہ کیا، نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی یعنی NPT۔ سادہ زبان میں بتاؤں تو یہ معاہدہ تھا، ہمارے پاس تو بم آ گئے ہیں،
اب کوئی اور ملک ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ یعنی یہ ایسا کلب تھا جس میں جو داخل ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کے دروازے بند ہیں۔ لیکن کیا دنیا ان کی بات ماننے والی تھی؟ اسپیشلی وہ ملک جو خود کو غیر محفوظ سمجھتے تھے۔ کلب کے دروازے تو بند ہو گئے تھے، لیکن کچھ ملک ایسے تھے جو پچھلے دروازے سے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک تھا اسرائیل اور دوسرا انڈیا۔ NPT کا معاہدہ موجود تھا، دنیا اس پر سائن کر رہی تھی، لیکن دو ملک ایسا نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا اپنا خفیہ ایٹمی پروگرام چل رہا تھا۔ پہلا ملک تھا اسرائیل، وہ واحد ملک جس نے آج تک نہ اقرار کیا اور نہ ہی انکار کہ اس کے پاس ایٹم بم موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں پالیسی آف ڈیلیبریٹ ایمبیگوٹی، یعنی دانستہ ابہام کی پالیسی۔ لیکن پوری دنیا جانتی ہے اسرائیل کے پاس سینکڑوں ایٹمی ہتھیار ہیں، لیکن اسرائیل نے یہ بنائے کیسے؟ اس کام میں اس کی مدد کی تھی فرانس نے۔ 1950 کی دہائی میں فرانس نے بجلی بنانے کے نام پر اسرائیل کو ایک ری ایکٹر بنانے میں مدد دی، جو اسرائیل کے نیگیو ڈیزرٹ میں ڈیمونا کے مقام پر بنایا گیا۔ لیکن حیرت کی بات، اگر اس کا مقصد صرف بجلی بنانا تھا تو اس پروجیکٹ کو خفیہ کیوں رکھا گیا؟ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے اسرائیل پر دباؤ ڈالا، لیکن وہ ٹال مٹول کرتا رہا، بلکہ ایک تو جعلی انسپیکشنز بھی کروا دی۔ اور جب کینیڈی کا قتل ہو گیا تو آنے والے امریکی صدر اسرائیل کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آئے، یہاں تک کہ ایک اندازے کے مطابق 1967 میں اسرائیل نے ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی۔ اس راز سے پردہ اٹھا 1986 میں، جب ڈیمونا میں کام کرنے والے ایک ٹیکنیشین نے ایک برٹش اخبار کو سب کچھ لیک کر دیا، اور اس کی سزا بعد میں انہیں 18 سال قید کی صورت میں ملی۔ جب اسرائیل نیوکلیئر ہتھیار بنا چکا تھا، انہی دنوں ہزاروں کلومیٹر دور ایک اور ملک بھی یہی کوشش کر رہا تھا، بھارت۔ انڈیا نے بھی اپنا ایٹمی پروگرام 40 کی دہائی میں ہی شروع کیا۔ پہلا مقصد تھا چین کا مقابلہ کرنا اور ساتھ ہی پاکستان پر برتری بھی قائم رکھنا۔ نعرہ ان کا بھی وہی تھا، ہم تو صرف پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی کا استعمال چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں ایک نیوکلیئر ری ایکٹر کینیڈا نے دیا اور امریکہ نے ہیوی واٹر۔ لیکن بھارت نے دنیا کو دھوکہ دیا اور چھپ چھپا کر اسی ری ایکٹر کے استعمال شدہ فیول سے ہتھیاروں کے لیے پلوٹینیم نکالنے لگا۔ اور پھر 18 مئی 1974 کو اس نے تھر کے صحرا میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کر دیا، اور دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے اس کا کوڈ نام رکھا اسمائلنگ بدھا، جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ یہ تو ایک پرامن ایٹمی دھماکہ ہے۔ یعنی ایٹم بم اور امن یہ ایک بہت بڑا مذاق تھا۔ اس دھماکے کی گونج اور شدت سب سے زیادہ اسلام آباد میں محسوس ہوئی۔ پاکستان جو 1971 کی جنگ میں اپنا آدھا ملک کھو چکا تھا، اپنے زخم چاٹ رہا تھا، اب اس کے سر پر ایک نیا خطرہ منڈلانے لگا، سروائیول کا خطرہ۔ اس کے پاس دو راستے تھے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتا، ریجن میں انڈیا کی بالادستی کو مان لیتا، یا پھر اس خطرناک کھیل میں خود بھی کود جاتا۔ لیکن پاکستان جیسا چھوٹا اور غریب ملک ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ یہ تو مگرمچھوں سے بھرے ہوئے تالاب میں کودنے جیسا تھا۔ لیکن یہیں سے شروع ہوتی ہے وہ کہانی جو بلند عزائم کی لازوال قربانیوں کی کہانی ہے، اور ساتھ ہی دنیا بھر کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کی بھی داستان ہے۔ 18 مئی 1974 یہ تاریخ پاکستان کبھی نہیں بھول سکتا۔ بھارت کا ایٹمی دھماکہ پاکستان کے لیے صرف ایک خبر نہیں تھی، ایک زلزلہ تھا، ایک نیشنل ایمرجنسی کا اعلان تھا۔ 1971 کا زخم ابھی ہرا تھا جب بھارت کی وجہ سے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تھا، اور اب بچے کچے پاکستان کو بھی ایگزسٹینشیل کرائسس کا سامنا تھا۔ پاکستانی قیادت کو لگا کہ اب بھارت اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہمیں بلیک میل کرے گا، کشمیر پر مکمل قبضہ کر لے گا، یا باقی پاکستان کو بھی توڑنے کی کوشش کرے گا۔ یہ خوف بالکل حقیقی تھا، ایک دم ریل۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، ایک کیرزمیٹک پرسنالٹی رکھنے والے انتہائی ذہین رہنما۔ وہ اس خطرے کو پہلے ہی بھانپ چکے تھے، اس لیے 1972 میں ہی ملتان میں سائنسدانوں کی ایک خفیہ میٹنگ بلائی، جہاں انہوں نے کہا تھا مجھے بم چاہیے۔ لیکن انڈیا کے ایٹمی تجربے کے بعد تو ان کا عزم اور بھی بلند ہو گیا۔ تب انہوں نے وہ بات کہی جو آج بھی ہر پاکستانی یاد کرتا ہے کہ ہم گھاس کھا لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، لیکن ہم اپنا ایٹم بم ضرور بنائیں گے، ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے پاس دو راستے تھے۔ پہلا،
پلوٹینیم کا راستہ، اس کے لیے فرانس سے ایک ری پروسیسنگ پلانٹ خریدنے کی ڈیل بھی ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن امریکہ بیچ میں آ گیا۔ امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر نے بھٹو کو براہ راست دھمکی دی، اگر تم نے یہ پلانٹ لیا تو ہم تمہیں ایک عبرتناک مثال بنا دیں گے۔ امریکہ کے شدید دباؤ پر فرانس معاہدے سے پیچھے ہٹ گیا اور پاکستان کا پہلا راستہ تقریباً بند ہو گیا۔ اب بچا تھا دوسرا راستہ، انریچڈ یعنی افزودہ یورینیم کا۔ یہ راستہ زیادہ مشکل تھا، اس کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ کمپلیکس تھی، لیکن ایک شخص تھا جو یہ کام کر سکتا تھا، ایک ایسا شخص جس کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ڈاکٹر خان اس وقت ہالینڈ میں ایک کمپنی کے خفیہ پلانٹ میں کام کر رہے تھے جہاں یورینیم افزودہ کرنے والے سینٹریفیوج بنتے تھے۔ انڈیا کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد انہوں نے بھٹو کو خط لکھا اور کہا، میرے پاس وہ علم ہے جو پاکستان کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ بھٹو نے انہیں فوراً پاکستان بلا لیا، ملاقات کی۔ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے جذبے اور علم سے بہت متاثر ہوئے۔ انہیں لگا کہ یہ ہے وہ شخص جو یہ ناممکن کام کر سکتا ہے۔ پھر 1976 میں ڈاکٹر خان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آ گئے۔ بھٹو نے انہیں مکمل اختیارات دیے اور پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن سے الگ ایک نیا خود مختار ادارہ بنا کر دیا، KRL یعنی کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز۔ اسلام آباد کے قریب کہوٹا کی پہاڑیوں میں ایک انتہائی خفیہ کام شروع ہو گیا۔ مشن تھا سینٹریفیوجز بنانا، یورینیم افزودہ کرنا اور پاکستان کو ایٹم بم دینا۔ وقت کم تھا، پوری دنیا کی نظریں تھیں اور ناکامی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن یہ پلانٹ بنا کیسے؟ سینٹریفیوج جو ایک بہت ہی کمپلیکس مشین ہوتی ہے، اس کے پرزے، اس کا مٹیریل، اس کی مشینیں، یہ سب کہاں سے آئیں؟ یہیں سے شروع ہوتی ہے وہ کہانی جسے مغرب نیوکلیئر تھیفٹ کہتا ہے اور پاکستان قومی ضرورت۔ تو پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام کیسے مکمل کیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی پیچیدہ کھیل کھیلا گیا۔ 3 بڑے فیکٹرز تھے۔ پہلا، ڈاکٹر خان کا خفیہ نیٹ ورک۔ ڈاکٹر خان نے یورپ میں اپنے پرانے رابطوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک پورا نیٹ ورک بنایا۔ جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، برطانیہ، کئی ملکوں میں فرنٹ کمپنیاں بنائی گئیں اور یورپین تاجروں کی مدد سے سینٹریفیوج کے پرزے اور مواد خریدا گیا۔ یہ سامان پہلے دبئی آتا اور پھر وہاں سے پاکستان اسمگل ہوتا، یعنی ایک انتہائی خطرناک لیکن کامیاب آپریشن تھا۔ دوسرا، چین کی مدد۔ پاکستان اس جنگ میں اکیلا نہیں تھا، اسے ایک بڑے ملک کی مدد بھی حاصل تھی اور وہ تھا چین۔ بھلا چین کیوں مدد کر رہا تھا؟ کیونکہ بھارت چین کا بھی حریف تھا۔ چین چاہتا تھا کہ بھارت کے پڑوس میں ایک اور ایٹمی طاقت ہو جو طاقت کے توازن کو برقرار رکھے۔ چین نے نہ صرف پاکستان کو تربیت اور حساس مواد دیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایٹم بم کا ایک آزمودہ ڈیزائن بھی دیا۔ اور تیسرا اور سب سے حیران کن فیکٹر، امریکہ کی خاموشی۔ جی ہاں، امریکہ جو دنیا کا ٹھیکیدار تھا، وہ اس سب پر آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ کیوں؟ صرف ایک وجہ، افغان جنگ۔ 1979 میں جب سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا تو امریکہ کو اسے ہرانے کے لیے پاکستان کی بہت ضرورت تھی۔ پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا، مجاہدین کو ٹریننگ، پیسہ، ہتھیار سب پاکستان کے ذریعے جا رہا تھا۔ تو یہ ایک ان ریٹن ڈیل تھی، تم افغان جنگ میں ہماری مدد کرو، ہم تمہارے ایٹمی پروگرام کو نظر انداز کریں گے۔ لیکن جیسے ہی 1989 میں افغان جنگ ختم ہوئی اور سوویت یونین چلا گیا، امریکہ نے فوراً اپنی آنکھیں کھول لی اور پاکستان پر سخت پابندیاں لگا دیں۔ یہ تھی سپر پاور کی سپر منافقت، مطلب کام نکل گیا تو پہچانتے ہی نہیں۔ خیر، ان تمام مشکلات کے باوجود پاکستان 80 کی دہائی کے آخر تک ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا تھا، لیکن اس نے دنیا سے یہ بات چھپا کر رکھی۔ وہ ایک خاموش ایٹمی طاقت بن چکا تھا۔ پھر آیا مئی 1998۔ بھارت میں بی جے پی کی حکومت نے آتے ہی پوکھران میں 5 ایٹمی دھماکے کر دیے اور پاکستان کو کھلم کھلا دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اب پاکستان پر شدید دباؤ تھا، عوام سڑکوں پر تھے اور کہہ رہے تھے جواب دو۔ فوج کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کے لیے جواب دینا ضروری ہے، اور دوسری طرف امریکہ اور دنیا اربوں ڈالرز کی امداد کا لالچ دے کر اور پابندیوں کی دھمکی دے کر روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف کے لیے یہ زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا، اور آخرکار انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ قومی غیرت اور سلامتی سب سے پہلے۔ 28 مئی 1998 کو چاغی کے پہاڑوں میں پاکستان نے 5 دھماکے کر کے
نصاب برابر کر دیا، اور 2 دن بعد ایک اور دھماکہ، بھارت کے 5 کے جواب میں 6 دھماکے، یعنی 6-0 سے پہلے ایک 6-5 بھی تھا۔ اس دن پورے پاکستان میں جشن تھا، لوگ سڑکوں پر ناچ رہے تھے۔ وہ خوف جو 1974 میں پیدا ہوا تھا ایک لمحے میں ختم ہو گیا، اور اس جشن کا ہیرو کون تھا؟ ایک ہی نام، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، محسن پاکستان۔ جشن منا لیا گیا، لیکن کہانی کا سب سے افسوسناک اور متنازع موڑ ابھی باقی تھا۔ 9/11 کے بعد دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اب امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہو چکی تھی، اور دنیا کو سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ کہیں ایٹمی ہتھیار یا نیوکلیئر مواد دہشت گردوں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اس نئے ماحول میں ایٹمی پھیلاؤ دنیا کا سب سے بڑا سیکیورٹی خطرہ بن گیا۔ تحقیقات کا آغاز ہوا۔ ایران، لیبیا، شمالی کوریا، ہر جگہ سے ایک ہی نام آ رہا تھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خفیہ خریداری نیٹ ورک کا۔ پاکستان پر بہت زیادہ پریشر آیا۔ تب صدر پرویز مشرف کی حکومت کے پاس 2 ہی راستے تھے، ریاست کو بچانا یا اپنے ہیرو کو بچانا۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، اور پھر 4 فروری 2004 کو پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو نے سرکاری ٹی وی پر آ کر روتے ہوئے اعتراف جرم کیا، کہا کہ میں نے لیبیا، ایران اور شمالی کوریا کو ٹیکنالوجی دی، یہ میری غلطی تھی، میں نے یہ سب ذاتی حیثیت میں کیا، اس میں ریاست پاکستان ملوث نہیں، میں قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ The investigation has established that many of the reported activities did occur, and that these were inevitably initiated at my behest. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. پوری قوم شوق میں آ گئی۔ سوال اٹھنے لگا کہ کیا ہمارا ہیرو واقعی مجرم ہے یا اسے قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ سچ کیا ہے یہ شاید ہم کبھی بھی نہ جان پائیں، لیکن ڈاکٹر خان کو صدر پرویز مشرف کی طرف سے معافی تو مل گئی، مگر اپنی باقی زندگی انہوں نے اپنے ہی گھر میں نظر بندی میں گزاری۔ وہ ہیرو جس نے ملک کو ایک مشکل دور میں آزادی دلائی، وہ خود ایک قیدی بن گیا۔ دنیا آج بہت بدل چکی ہے، پاپولسٹ سیاستدانوں کے دور میں کہیں زیادہ خطرناک جگہ بن چکی ہے، اور یہاں ایک چھوٹی سی غلطی، ایک ذرا سی دماغ کی گرمی کسی ایک ملک کو نہیں، ریجن کو نہیں، بلکہ پوری دنیا کی بقا کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ اور ملک بھی ہیں جو نیوکلیئر طاقت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی بقا کے لیے، جن میں سے ایک نام ہے ایران کا۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے دریچہ نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے جو آپ یہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دریچہ کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ ہمیں کوئی آئیڈیا دینا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔